یہ ہے تاریخ کا سفر، یہ ہے تہذیب کا سفر، یہ ہے سیولائزیشن آف ورلڈ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر سلیکٹ کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ قدیم انسانی تاریخ، قسط نمبر 4۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا کی تہذیبوں کی جانب بڑھیں، ابھی ہمیں انسان کے ارتقاء کے حوالے سے بہت کچھ سمجھنا باقی ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں بہت سادہ، منفرد اور ساکت سی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسی یہ ابھی نظر آتی ہے ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، اور انسان اس میں جیسے اب زندگی گزار رہا ہے اس نے ہمیشہ ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان نے جس سہولت کے ساتھ اپنی ضروریات کا اہتمام آج کے دور میں کیا ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ آج کے دور میں خوراک، مسکن اور بقا پہلے کی نسبت بہت ہی زیادہ یقینی امر بن گیا ہے۔ انسان کی لڑائی فطرت سے کم اور اپنے سماجی تضادات سے زیادہ ہو گئی ہے، مگر 90% انسانی تاریخ اس سے کچھ مختلف کہانی سناتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک انسانی تاریخ جیسی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی، بلکہ یہ تاریخ ہے بہت سی انسانی انواع کی، جن میں سے ایک آج کا جدید انسان ہے، جو بقا کی جنگ میں اب تک سرخرو ہے اور آج اس قابل ہوا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی کہانی کو مرتب کر سکے۔ ہماری کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہومونائٹ قبیلہ پہلی بار تقسیم ہوا اور ہم اپنے کزنز ایپس سے الگ الگ۔ 28 لاکھ سال پہلے ہمارا قبیلہ یعنی جینس ہومو وجود میں آیا۔ ہمیں اپنے بارے میں ایسا خیال کرنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ نوع انسانی کے چشم و چراغ صرف ہم ہی رہے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہم آج سے 2 لاکھ سال پہلے وجود میں آئے تو ہماری طرح کی 6 اور انسانی اقسام بھی روئے زمین پر موجود تھی، جو اپنی ذہانت اور ساخت کے اعتبار سے ہم سے کافی مطابقت رکھتی تھی۔ ان میں سے کچھ تو بقا کی لڑائی میں بہت کامیاب بھی رہے، مثلا ہومو ایریکٹس زمین پر قریب 20 لاکھ سال باقی رہے، یعنی موجودہ انسانوں سے تقریباً 10 گنا زیادہ۔ ان میں سے آخری قسم زمین پر سے تقریباً 10,000 سال پہلے ہی ختم ہوئی، جس کے خاتمے کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ یہاں یہ بات بہت توجہ طلب ہے کہ ماڈرن انسان کے ڈی این اے کا صرف 10% حصہ ہی قدیم انسانوں کے ڈی این اے سے ملتا جلتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ ان کا خاتمہ وسائل زندگی نہ ملنے کی وجہ سے ہوا یا پھر کسی اور نوع کے قتل کرنے کی وجہ سے۔ خیر جو بھی ہوا، چشمدید سچائی یہی ہے کہ ہمارے خاندان میں اب صرف ہم ہی باقی ہیں۔ آج سے 28 لاکھ سال پہلے کا انسان اوزار استعمال کرنا جانتا تھا، مگر 20 لاکھ سال تک کوئی خاطر خواہ ترقی نہ کر سکا۔ پھر اس نے آگ کا استعمال کرنا سیکھا۔ آگ کا مطلب تھا کھانا پکا کر کھانا، جس کا مطلب تھا غذائیت سے بھرپور خوراک کا میسر، جس سے انسان کی دماغی نشو و نما میں اضافہ ہوا۔ آگ کا مطلب رات کو روشنی اور حرارت کا میسر آنا بھی تھا، جس سے انسان کے لیے دن لمبے ہو گئے اور سردی سے لڑنا بھی آسان ہو گیا۔ اس سے نہ صرف شکاری جانوروں کو دور رکھا جا سکتا تھا بلکہ اس سے شکار کرنے میں بھی مدد ملتی تھی۔ آج سے 3 لاکھ سال پہلے کا انسان چھوٹے چھوٹے سماجی گروہ بنا کر رہنے لگا، جو شکار کر کے اور اشیاء خورد و نوش اکٹھی کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ ان کے پاس جلانے کے لیے آگ تھی، پتھر کے اوزار تھے، رہنے کے لیے غاریں تھیں، اور وہ مردوں کو بھی دفنانے لگے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم یہ کہ وہ بولنے کے لیے زبان ایجاد کر چکے تھے، جو شاید آج کی زبانوں کی نسبت بہت سادہ تھی،
لیکن اس کی بدولت انسان کو اپنے تجربات کے تبادلے کے لیے ایک اوزار میسر آ گیا تھا، یعنی انسان اب دوسری انواع کے برعکس اپنے تجربات اگلی نسل تک منتقل کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ انسان نے کیسے اپنے تجربات کو اگلی نسل میں منتقل کیا، یہ سب کچھ ہم جانیں گے آنے والی اقساط میں۔ تو جڑے رہیں ہمارے چینل سیولائزیشن آف ورلڈ کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر سلیکٹ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔